گاڈ بلیس یو. خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سبوں کو سلام. یسوع مسیح کے نام کی ستائش ہو. جس طرح وہ ہر روز ہماری زندگی میں معجزہ کرتا ہے، اسی طور سے خدا نے کل بھی میری زندگی میں ایک معجزہ کیا. میرے دانتوں میں کچھ پرابلم تھی جو میں فلنگ کروانے کے لیے ہاسپٹل میں گیا، اور ابھی میں لیٹا ہی تھا تو جب وہ ان کے پاس وہ جو ڈرل سی ہوتی ہے اس میں جو ایک پن سی لگی ہوتی ہے، ابھی اس نے وہ چلائی ہی تھی کہ وہ ٹوٹ کر میرے دانت کے اندر پھنس گئی، اور تقریباً میں 2.5 گھنٹے وہاں پر منہ کھول کے لیٹا رہا. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ منہ خدا کی ستائش کے لیے کھلا رہتا 2.5 گھنٹے کتنی برکت ملنی تھی. کافی ڈاکٹر آئے، انہوں نے کوئی کہا یار یہ دانت نکالنا پڑے گا، ایک ڈاکٹر کہتا جی آپریٹ کرنا پڑے گا. خیر مائنر سا آپریٹ کیا انہوں نے. میں دل میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا خداوند یہ دانت کیوں نکال رہے ہیں، یہ وہ ورما کیوں نہیں نکال رہے. کافی تکلیف تھی مجھے، شدید پین تھی. پھر خیر انہوں نے انجیکٹ کیا تو خدا ان کے فضل سے کچھ دیر کے بعد ایک سینئر ڈاکٹر آئی. اس نے کافی اچھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر خدا کی طرف آئی تھی، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. وہ کسی ڈاکٹر نے کہا جی انہیں لے کر آئیں، اور پھر اس نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ اور خداوند کی مدد سے میرے دانت کے اندر سے وہ نکالا. 2.5 گھنٹے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوں منہ کھول کے لیٹے رہنا کوئی آسان بات نہیں. بہن الوینا اس دنیا میں نہیں ہے. ہمارے لیے بے حد خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے خداوند کے پاس ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ جو وقت انہوں نے اس زمین پر گزارا ہے ہمارے ساتھ، اب بدن میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں پر دیکھیں گے جہاں پر موجود ہیں. پریز دی لارڈ. ہماری ایک بزرگہ ہیں، ہماری بے حد قریبی رشتہ دار ہیں. وہ کم از کم دن میں 3 سے 4 چرچ اٹینڈ کرتی ہیں، اور ہفتے کے شاید وہ چوتھے دن جمعرات والے دن ایک دربار پر جاتی ہیں، اور ہر جمعرات وہ دربار پر جاتی ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آنٹی جی آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا بھرا جی بھین جی خدا کسی دی بھی سن سکتا ہے، سارے خدا دے بنائے ہوئے نے. آج ہم کس ایمان سے خدا ان کے حضور میں آئے ہیں؟ کیا محض ان باتوں کو لے کر کہ شاید کسی کی بھی سنی جائے؟ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ایمانداروں کی دعائیں سنی جاتی ہیں. کیا ہم سب ایماندار ہیں؟ اگر تو ہم ایماندار ہیں تو اس کا کان ہماری طرف ہے، ریڈی ہو جائے گی، وہ سننے کے لیے تیار ہے. آئیے خروج 20 بات نکالیں. میرے ذرا منہ میں تھوڑی سی پین مجھے فیل ہوگی، آپ کو نہیں ہوگی. اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو برداشت کیجئے گا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. خروج 20 باب اس کی 12 آیت. پاسٹر شہزاد سے گزارش کروں گا کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں. خداوند کے زندہ پاک کلام میں جو لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. آمین. آمین. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں دراز ہو جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے. شرط کوئی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں گے تو کرنی ہے، برے ہوں گے تو نہیں کرنی. یہاں پہ شرط کوئی نہیں رکھی. خداوند فرماتے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. یاد رکھیے جو لوگ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسمانی دروازے کس طرح سے کھلتے ہیں، یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے. ایک لڑکا اور لڑکی تھی، خاندان والوں نے مل کر ان کی منگنی طے کر دی. آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب منگنی ہو جاتی ہے پھر فون پہ بات بھی ہوتی ہے، فون پہ بات بھی ہوتی رہی، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی شادی ہو گئی. اب بھائی صاحب کی یہ ضد تھی کہ خدا ہمیں بیٹی دے گا، اور بہن جی کی یہ خواہش تھی کہ خدا ہمیں بیٹا دے گا. خیر کافی بحث و تکرار ہوتے رہے. 3 سال کے بعد خدا نے انہیں بیٹا عطا کیا. خیر مہینے گزرے، سال گزرے. جب وہ 3 سے 4 سال کا ہوا اس کو اسکول میں لے کر گئے، اس کا ایڈمیشن کروایا، اور ہر روز اس کا باپ روٹین سے اٹھتا، اسے اسکول لے کر جاتا، اسکول سے واپس لے کر آتا. بڑی محبت تھی ان میں، میاں کی الگ بیوی کی الگ، اور دونوں والدین کی محبت جو ہے وہ فرق. ابھی ہمارے بھائی ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، بھائی تنویر، یہ دبئی میں ہوتے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب دبئی میں نہیں رہوں گا، میں واپس پاکستان میں آؤں گا. انہوں نے کہا جی مجھے اپنے بیٹے سے بے حد محبت ہے، میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں. اسی طور سے ان کی آپسی محبت تھی، وہ اپنی اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. تقریباً اسکول میں داخل کیے ہوئے ابھی 2 سے 3 سال ہوئے تھے کہ اچانک ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کے بچے کی ڈیتھ ہوگی. ان کے لیے ایک بے حد دکھ کا لمحہ تھا، تکلیف تھی، آنسوں کے ساتھ روئے. خداوند اتنے سالوں کے بعد تو نے ہمیں اولاد عطا کی اور وہ بھی تو نے لے لی. رو رہے تھے، چلا رہے تھے، ماتم کر رہے تھے. سارا گھرانہ بے حد دکھی تھا.
جس طور سے ہم اپنی اس بہن کے لیے دکھی ہیں، وہاں پر ایک بزرگہ بیٹھی ہوئی تھی، کافی عمر کی تھی، عمر سیدھا تھی. جب وہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ اس بہن کی طرف بڑھی اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ کاش اے میری بیٹی تیرے بیٹے کی جگہ میرا بیٹا ہوتا. کیوں کہا اس بزرگہ نے؟ کیا اسے اپنی اولاد پیاری نہیں تھی؟ اس نے اس بہن سے کہا، اس بیٹی سے کہا کہ کاش تیرے بچے کی جگہ میرا بچہ ہوتا. اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بچے اسے کتنا دکھ دیتے تھے کہ وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئی کہ کاش تمہارے اس بچے کی جگہ میرا بچہ ہوتا. ہمارے محلے میں ایک فیملی تھی، ہمارے بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے. ان کی ایک سسٹر تھی، 2 ان کے بھائی تھے، مطلب ان کی آنٹی جی کی ایک بیٹی اور 2 ان کے بیٹے تھے. ان کو ٹی بی ہو گئی. تھوڑا سا ذرا ذکر کروں ان کا. سب سے پہلے ان کا 23 سال کا بیٹا تھا جن ٹی بی ہو گئی اور ٹی بی سے ان کی ڈیتھ ہوگی. دوسرا بیٹا 25 سال کا تھا، ان کو ٹی بی ہوگی، پھر ان کی ڈیتھ ہوگی. پھر ان کے باپ کو ٹی بی ہوگی، پھر ان کی ڈیتھ ہوگی. پھر ایک ان کی بہن تھی جس کو ٹی بی ہو گئی. خیر ابھی تک وہ موجود ہے لیکن بچنے کے چانس ہوں گے تب جب وہ خدا ان کے پاس آئیں گے. حالت بڑی خطرناک ہے ان کی. اس کے بھائی کے بیٹی ہوئی، اسے ٹی بی ہو گئی، اس کو بھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا. پھر اس کے بھائی کا بڑا بیٹا تھا، اسے بھی ٹی بی ہو گئی. نسل در نسل باپ دادا کی بدکاری کی سزا نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے لیکن خدا ان کے قریب نہیں آ رہے. اب اس آنٹی کو بھی ٹی بی ہو گئی اور دونوں بیٹے اس کے چھوڑ کر چلے گئے. اور ان کی جو بیٹی تھی انہوں نے اپنی پسند سے کسی اور سے شادی کر لی. وہ تڑپ رہی تھی، بیمار تھی، بے حد لاچار تھی. ایک دن میرے ماموں کا بیٹا انہیں ہاسپٹل لے کر گیا گلاب دیوی میں. وہاں سے ان کی کچھ میڈیسن لی اور میڈیسن لے کر وہ گھر میں آیا. اور کچھ دنوں کے بعد میں رات 3 بجے کے قریب اس گلی سے گزر رہا تھا. ہمارے تمام بھائیوں کو پتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر عبادت کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے. اسی جگہ پر ہم اکٹھے تھے اور رات 3 بجے کے قریب میں واپس آ رہا تھا اور وہ دروازے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، چلا رہی تھی. اور میرے سامنے اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بیٹا مجھے آدھی روٹی لا دو کہیں سے. میں نے 3 دن ہو گیا روٹی نہیں کھائی اور 3 دن ہو گیا میں نے دوائی نہیں کھائی. جب میں ان کے دروازے کے قریب پہنچا تو آپ یقین جانیے ان کے کمرے کے اندر اتنا گند تھا کیونکہ کوئی ان کے پاس نہیں تھا انہیں سنبھالنے والا. 2 بیٹے تھے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، کوئی انہیں سنبھالنے والا نہیں تھا. اور میں رات کے 3 بجے اپنی والدہ سے میں نے کہا ایک روٹی بنا کے دیں اور میں ان کو دے کر آؤں. میری والدہ میرے ساتھ آئی. انہوں نے اسی وقت گرمیوں کے دن تھے، اسی وقت اس بہن کو نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا دیا. میری والدہ ایک اچھی عورت تھی. ہر بیٹے کے لیے اس کی ماں اچھی ہوتی ہے لیکن میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میری والدہ بے حد اچھی عورت تھی کیونکہ انہوں نے ہماری پرورش جو ہے وہ بڑی اچھی کی تھی اور تمیز سکھائی. خدا کے کلام کے مطابق تو نہیں وہ ہمیں لے کر چل سکی لیکن دنیا داری کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بڑی اچھی باتیں سکھائیں. اور کچھ دنوں کے بعد ان کی وہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اب کم از کم ان کا 6 سے 7 ماہ کا بچہ تھا. وہ 4 پائی کے پاس لا کر اسے کہہ رہا تھا اپنی والدہ کو کہ ماں اٹھ، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے مل لے، دیکھ تیرا بیٹا تیرے پاس آیا ہے. اور میرے دل میں وہ ساری باتیں مجھے یاد آنے لگی کہ تب تم کہاں تھے جب وہ تڑپ رہی تھی، جب اس کے یورین بھی بیچ میں نکل رہے تھے، جب اس کے موشن بھی بیچ میں نکل رہے تھے. تب تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا. تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا. یاد رکھیے میرے عزیزو، ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ لازم ہے. جب ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے تبھی ہم اپنے آسمانی خدا کی عزت کریں گے. جنہوں نے ہمیں جنم دیا، جنہوں نے ہماری پرورش کی، جنہوں نے ہمیں سنبھالا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، ہم ان کی نہیں مانتے تو اس کی مانیں گے جس کو دیکھا ہی نہیں. ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بے شمار قربانیاں دی ہیں. کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے؟ ہم نے بہت سی بیٹیاں دیکھی ہیں جو گھر سے اپنی مرضی سے جاتی ہیں، خود سے شادی کر لیتی ہیں. والدین کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. بہت سے بیٹوں کو دیکھا ہے جو نشے کی حالت میں ہیں، زناکاری کی حالت میں ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، والدین کو ذلیل کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں. آج کہاں ہیں ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہماری غیرت؟ کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں؟ یاد کیجئے ان تمام لمحات کو. مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم بچپن میں تھے، حالت ایسی تھی. پچھلے دنوں میں یہ ساری گوائیاں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. 3 دن ہو گئے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا. میری والدہ کسی کے گھر گئی اور اس نے تھوڑے سے رس لے کر آئی اور تھوڑی سی چینی اور پتی لے کر آئی. 3 دن کے بعد ہم نے وہ ایک رس اور تھوڑا تھوڑا قہوہ پیا لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا. ایک مرتبہ میں جغرافک چینل پر دیکھ رہا تھا کہ ایک ہرنی تھی اور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا اور شیر نے ان پر حملہ کر دیا اور اس کا بچہ اس کی گرفت میں آ گیا. اب ہرنی بھاگ کر آتی، اسے ٹکرے مارتی اور کسی طریقے سے وہ چاہ رہی تھی کہ میرا بچہ چھٹ جائے. اس نے بڑی کوشش کی اور آخر وہ کامیاب ہو گئی اور شیر نے اس بچے کو چھوڑا اور اس کی ہرنی کی گردن کو دبوچ لیا اور وہ تب تک اپنے بچے کو دیکھتی رہی جب تک اس کا بچہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو. اس نے قربانی دے کر اپنے بیٹے کو بچا لیا. جانوروں کے اندر بھی محبت ہے. کسی حد تک باپ اور والدہ جو ہے
ان میں محبت ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے جانوروں کے ساتھ جو ان کے بچے ہیں کسی ایج تک یا 1-2 ماہ تک یا 3 ماہ تک ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ بے حد قریبی رشتہ ہے. اس کے بعد سارے رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں. پھر میاں بیوی کی ایک شکل آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پوری زندگی غربت میں گزاری ہے, انتہائی غربت میں گزاری ہے. ایک دن انتہائی پریشان تھے اور پادری جسٹن صاحب ہمارے گھر میں آ گئے. آپ شاید وہ اس کلام کے بعد آپ کو تھوڑا بہت بتا سکیں اس چیز کو. ہمارے گھر اتنی گندگی تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. چھت ہماری ٹوٹی ہوئی تھی, اتنا بڑا ہمارا کمرہ تھا, اس کمرے کا ایک حصہ تو ویسے ہی نیچے گرا ہوا تھا. اور جس دن یہ ہمارے گھر میں آئے ہیں انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی. میں اس بات کو لے کر میں نے خداوند کے سامنے اس بات کو ایک جنگ کے طور پر رکھا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جس دن تیری ماں اور تیرا باپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تم سرفراز ہو جاؤ گے. کیا یہ قابل قبول ہے بات کہ جس دن تیری ماں مرے گی, جس دن تیرا باپ مرے گا تب تم بحال کیے جاؤ گے. میں بڑا رویا اس بات کو لے کر. میرے دل میں یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے پادری صاحب غلط ہوں, پادری صاحب کو غلط رہنمائی ملی ہو. میری ماں جنہوں نے اتنے دکھ دیکھے, میرا باپ جنہوں نے اتنے دکھ دیکھے ہیں, وہ مریں گے تو پھر ہمارے پاس پیسہ آئے گا. میرے دل میں پادری صاحب کے لیے بڑے خیال آئے کہ یار یہ پادری صاحب صحیح آدمی نہیں ہے. یہ آ کر مجھے بتا کے گئی یار تیری ماں بھی مر جائے گی, تیرا باپ بھی مر جائے گا. حیرانگی کی بات ہے. کبھی کبھی مجھے ان پہ غصہ آتا تھا, اب نہیں آتا. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. لیکن جب وہ آسمان پر گئے مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی ہے, بے حد خدمت کی ہے. ہم نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے. ہم 3 بھائی ہیں. آج میرا بھائی نہیں آیا, اگر ہوتا تو میں نے کھڑا کر دے دراوی دس ذرا سب نو. اور ہمارے گھرانے کی مثال دنیا دیتی ہے. ہم 3 بھائی ہیں. خدا کی حضوری میں اپنے خادم بھائیوں کے سامنے اس بات کو میں بیان کر رہا ہوں, یہ سب جانتے ہیں. ہماری ماں بیمار تھی, ہم نے اپنی والدہ کے کپڑے تک دھوئے ہیں, گھر کا سارا کام کیا ہے, کبھی ان کو میڈیسن کی کمی نہیں ہونے دی. یہ خدا کا فضل تھا. دن رات ہم ان کے لیے جاگتے رہے, ڈیوٹیاں بھی کرتے تھے, ان کی خدمت بھی کرتے تھے, اور کبھی ان کی حکم دلی نہیں کی. جب وہ آسمان پر گئے, جب وہ انہوں نے اس زمین کو چھوڑا, پھر ہمیں سمجھ آ گئی او ہو خدا تو در حقیقت ہم سے ان کی خدمت لینا چاہتا تھا. پھر میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر خداوند کا شکریہ ادا کرتا رہا. میں نے کہا خداوند تو عظیم ہے, تو مہان ہے کہ تو نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم اپنے والدین کی عزت کر سکیں, ان کی خدمت کر سکیں. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. پھر پادری صاحب کے لیے بھی میرے دل میں جگہ بن گئی. میں گا ٹھیک آدمی, ویری گڈ. اب نہیں بھائی کا ساتھ چھوڑنا. اور خدا کے فضل سے 19 سال سے ہم بھائی کے ساتھ ہیں اور انہی کی لیڈرشپ میں چلتے رہیں گے خدا کے فضل سے. یاد رکھیے میرے عزیزو, کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کرتے. باپ نصیحت کرے اور ماں تربیت کرے. باپ کو اور والدہ کو چاہیے دونوں مل کر اپنی اولاد کی پرورش کریں اچھے طریقے سے. شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑے. جو لوگ اپنی اولاد کو خدا ان کے گھر میں لے کر آتے ہیں وہ کبھی اپنی اولاد کو غلط تعلیم نہیں دیتے. ایک عورت تھی, اپنے بچے سے کہہ رہی تھی بیٹا یہاں مت کھیل, چرچ میں چلا جا. اس بچے نے کہا جی کیوں چرچ میں چلا جاؤں, کھیلوں نا. اس نے کہا بیٹا یہاں چوٹ لگ سکتی ہے. تو وہ بچہ بولا, اس نے کہا ماں جی اگر چرچ میں مجھے چوٹ لگ گئی تو. اس نے کہا بیٹا شافی وہاں پر موجود ہے, یہاں تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو جو لوگ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, ان کو تربیت دیتے ہیں, خدا ان کے قریب لے کر آتے ہیں, خدا فرماتا ہے, یسوع المسیح فرماتے ہیں بچوں کو میرے پاس آنے دو. یہاں سے آغاز ہوگا مسیحت کا, یہاں سے تربیت کا آغاز ہوگا. جب بچے اس جگہ پر آئیں گے تو وہ شاگردوں کی طرح لیکن جائیں گے استادوں کی طرح. پریز دی لارڈ. کیا ہم پر یہ لازم ہے ہم اپنے بچوں کو چرچ میں لے کر آئیں, تبھی وہ ہماری خدمت کریں گے. بہت سے لوگ آج اپنے بچوں کو تو حکم دیتے ہیں بھائی خداوند کے گھر میں جاؤ, چرچز میں جاؤ, لیکن وہ خود چرچ کے دروازے سے آگے نکل جاتے ہیں. ہم اکثر باہر کھڑے ہوتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ بے شمار بہنیں اور بھائی ایسے آتے ہیں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے گیٹ کھول کے نکل جاتے ہیں. میں نے بھاجی تسی کہہ رہے جی اسی آ رہے ہیں, پھر وہ آتے نہیں ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے بہن الوینا اس زمین کو چھوڑ چکی ہیں. شاید آنے والے جو لمحات ہیں وہ میرے لیے نہ ہوں, آپ کے لیے نہ ہوں. جب آسمان پر جائیں گے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں.